السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آغا جان، آغا جان، آرمینا کی آواز پر دعا مانگتے سیراب خان نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا آرمینا؟ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ آغا جان یکدم سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ پری کہاں ہے؟ ان کے دل میں ڈر جاگا۔ وہ سردار زین خان کے باغیچے میں چلی گئی ہیں۔ میں نے اسے بہت منع کیا تھا مگر وہ بالکل بھی نہیں مانی۔ لاٹھی زمین پر ٹکاتے وہ جلت میں چلتے پچھلے باغیچے میں آئے تھے جہاں سامنے وہ آم کے پیڑ پر چڑھی بیٹھی تھی۔ لمبے بالوں کی چوٹی جوڑے میں قید تھی۔ پڑھی میرے بچے نیچے آؤ، گر جاؤ گی، خدا کے لیے نیچے آؤ۔ ان کی آواز پر آم توڑتی پڑھی نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا اور پھر غصے بھری نگاہوں سے ان کے ٹھیک پیچھے کھڑی آرمینا کو۔ اسے گھورنا بند کرو اور نیچے آؤ، گر جاؤ گی ماڑا۔ نہیں گرتی، میں بہت مضبوط بازو اور پیر ہیں، اترا کر کہتے وہ اپنے جھولے کو پیچھے کرتے دو ہاتھ پیر پر جمائے نیچے اترنے لگی۔ وہیں سردار خان کی جان حلق میں اٹکی۔ مارا تم رکو، ہم آتا ہے مدد کرنے، آپ وہیں رہیں۔ انہیں روکتے وہ ایک جست میں پیڑ سے اترتے فوراً ان تک پہنچی اور ان کا ہاتھ تھام گئی۔ تجھے تو میں بعد میں دیکھتی ہوں، آرمینا کو کہتے وہ ان کا ہاتھ تھامے حویلی کے اندر بڑھ گئی۔ انہیں کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر آئی تو آرمینا سامنے تھی۔ ذرا شرم نہیں ہے نا؟ منہ پھاڑ کر آغا جان کو بول دیا۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ غصے سے آرمینا کے سامنے کہتی صوفے میں دھنس گئی۔ مجھے تو آتی ہے شرم، تجھے ذرا شرم و ڈر نہیں ہے نا؟ تجھے لاکھ بار لالا نے منع کیا ہے ان کے باغیچے میں جانے سے، تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ کسی دن تیرا گلا دبا دیں گے۔ آرمینا کی بات پر اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ابھی تیرے لالا میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرا گلا دبا سکیں۔ مجھ تک پہنچنے سے پہلے انہیں اس گھر کے 7 مردوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں غرور ہی غرور تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ وہ سویلی کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اس گھر کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے ایوب خان کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ ماں اس کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد اس دنیا سے چلی گئی اور باپ ایک حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اور پھر اس کے بعد ننھی پریشے کو آغا جان اور ان کے 4 بیٹوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ سہراب خان کے 5 بیٹے تھے، یعقوب، صدیق، عمر، اسلام اور ایوب۔ ان کے سارے بچے ہی صاحب اولاد تھے۔ ان کا گھر بھرا پڑا تھا۔ بڑے پوتا پوتی اپنے گھروں کے ہو گئے تھے اور اب جو بچے تھے وہ تھے زین یعقوب خان، آرمینا یعقوب خان، خضر صدیق اور پریشے ایوب خان، جس کے سوائے زین خان کی سب سے بنتی تھی۔ وہ اس سے عمر میں 5 سال بڑا تھا مگر وہ اس کے روب میں کسی صورت نہیں آتی تھی۔ زین خان جو باغبانی کا شوق تھا، گاؤں میں اس کی کئی زمینیں تھیں اور حویلی کے پچھلے حصے میں اس کا من پسند باغیچہ جو اس کی سالوں کی محنت تھا، اور پریشے خان کی نگاہیں اس کے باغیچے پر تھیں اور آج پھر اس کے حویلی میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے وہ باغیچے میں پہنچ چکی تھی۔ مگر آرمینا کی وجہ سے اس کا آج کا مقصد مکمل طور پر پورا نہیں ہوا تھا۔ اب آئے گا مزہ جب اس کھڑوس کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس کا آم توڑ لیے، اترا کر سوچتے وہ کمینگی سے مسکرائی۔ وہ بھوری آنکھوں والا شخص گاڑی سے اترتے اندر حویلی کی جانب بڑھتے بڑھتے یکدم ٹھہرا۔ سیاہ کرتے میں موجود اس کی آستین کوہنیوں تک فولڈ تھی، کشادہ ماتھا جس پر بل پڑے ہوئے تھے۔ قدم واپس لیتے اب اس کا رخ پچھلے باغیچے کی جانب تھا۔ ایک نظر پورے باغیچے کا تائرانہ جائزہ لیتے وہ یوں ہی واپس پلٹا۔ حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اندر ٹی وی لاؤنج میں سب سے پہلے موجود تھے۔ گھر میں رونق ہی رونق تھی۔ ارے میرا بچہ آ گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے فیروز بیگم نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ میرے باغیچے میں کون گیا تھا آرمینا؟ اس نے ڈائریکٹ آرمینا کو مخاطب کیا تھا، جبکہ نگاہیں پاس موجود پریشے پر تھیں جو کھاتے کھاتے رکی۔ آرمینا نے گھور کر اسے دیکھا۔ بتاؤ مجھے کس کی ہمت ہوئی وہاں جانے کی؟ اب کی بار اس کی آواز بلند تھی۔ سبھی لوگوں نے اسے دیکھا تھا اور سب کے ہوتے ہوئے وہ ڈائریکٹ اس مہارانی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا جو سر غرور سے اٹھائے واپس سے کھانا کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ زین خان کا دل کیا اس کے کچھ کر دے مگر غصہ ضبط کرتے وہ لمبے ڈھگ بڑھتا وہاں سے اوپر بڑھ گیا، جبکہ وہ کھل کر مسکراتی آرمینا کو دیکھنے لگی۔
تمہاری وجہ سے ہوتا ہے سب، انسان بن جاؤ تم، آئندہ تمہارے حصے کی ڈانٹ نہیں کھاؤں گی میں۔ سوری ڈارلنگ، سوری ڈارلنگ، شرارت سے کہتے اس نے ارمینا کو اپنے ساتھ لگایا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی کہ اس لڑکی سے کوئی ناراض ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا ہوا بابا جان، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ آغا جان نے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اب خود کب سے خاموش خلا میں گھور رہی تھی۔ سب کچھ تو ٹھیک تھا، مگر اب نہیں لگتا کہ کچھ ٹھیک ہوگا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمر خان اپنی جگہ سے اٹھتے ان کے پاس آ بیٹھے۔ پریشے 18 کی ہونے والی ہیں۔ ان کی بات پر وہ سبب معاملے کی گہرائی تک پہنچے تھے۔ وقت بہت جلدی گزر گیا۔ یعقوب خان کا لہجہ اداسی بھرا تھا۔ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم اپنی پری کو خود سے دور نہیں جانے دیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں بابا جان، ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال کے رہیں گے۔ یعقوب خان نے انہیں یقین دلایا تھا۔ حل نکالنے سے کیا ہوگا؟ وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں کوئی مضبوط راستہ ڈھونڈنا ہوگا بھائی۔ عمر خان کی بات پر اسلام خان نے بھی تائید کی تھی۔ کچھ بھی کرو تم چاروں، بس میری بچی کی حفاظت یقینی بنانا۔ ان لوگوں کے اٹھنے پر سیراب خان نے ایک بار پھر انہیں ہدایت دی تھی، جس پر وہ سر ہلاتے باہر نکلے۔ خیریت ہے؟ آپ سب کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ زین خان جو سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا، ان لوگوں کے پریشان چہرے دیکھ کر سیدھا ان کے پاس چلا گیا۔ پریشے کی وجہ سے پریشان ہیں بابا بہت۔ وہ پہلے صرف مجھے پریشان کرتی تھی، اب آغا جان کو بھی نہیں چھوڑا، حد ہے۔ زین بچی ہے وہ، تم تو اسے بالکل بخشتے نہیں ہو۔ اچھا معاف کریں، اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ لوگوں کے ساتھ چلتا لاؤنج میں آ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ آگے کا کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے چاچو؟ اچھی جاب آفر ہوئی ہے، آج میں ہو آیا ہوں، اب آفیشلی جو جوائن کرنا ہے یہ مجھ پر ہے۔ وہ انہیں بتا رہا تھا، جبکہ اسے سنتے عمر خان کا چہرہ چمکا، جیسے ان کے دماغ میں کچھ آیا ہو۔ اب انہیں بس اپنے بھائیوں سے بات کرنی تھی۔ وہ اپنی بالکنی میں کھڑا تھا جب اسے کوئی پچھلے حصے کی جانب جاتا نظر آیا۔ لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے نکلتے سیڑھیاں اترتا پچھلے حصے میں پہنچا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں میری کوئی بات ایک بار میں سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک جھٹکے سے جامن چنتی پریشے کا ہاتھ تھامے زین نے اسے اپنے روبرو کیا تو پکڑے جانے پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ تم چوڑنی، میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے میرا باغیچہ خراب مت کیا کرو۔ تمہارا باغیچہ؟ یہ زمین میرے آغا جان کی ہے، مگر یہ محنت میری ہے۔ میری محنت خراب کی نہ لڑکی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نکلو یہاں سے۔ غصے سے کہتا وہ اسے آگے کی طرف کر گیا، جس پر اس نے من ہی من میں سلواتیں سنائیں۔ وہ رفو چکر ہوئی تھی، جبکہ زین نے ایک نظر باغ کو دیکھا۔ یہ باغ اس نے بہت دل سے بنایا تھا۔ ہر بار وہ نئے سرے سے سجاوٹ کرتا اور پریشے اس کی ساری سجاوٹ کے ساتھ سارے پھل تک توڑ جاتی، جبکہ یہ پھل شہر جا کر بکتے تھے اور ان سے آنے والا پیسہ وہ ضرورت مندوں میں دیتا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس کا اپنے چچا کے نام تحفہ تھا۔ یہ لڑکی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ غصے سے کہتے وہ اندر بڑھ گیا۔ اب اسے یہ ٹینشن ہونے لگی تھی، شہر جانے کے بعد وہ یہاں کا کیا حل کرنے والی ہے۔ یہ کیا بول رہے ہو تم عمر؟ اسلام خان نے حیرت سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ اس سے بہتر کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہماری پری ہمارے پاس رہے گی ہمیشہ کے لیے، کوئی اسے ہم سے الگ نہیں کر سکتا۔ اور زین، وہ اسے بچپن سے جانتا ہے، ساتھ پلے بڑے ہیں، اس سے بہتر ہماری پری کو کوئی نہیں سنبھال سکتا لالا۔ عمر خان نے یعقوب خان کو مخاطب کیا، جو ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ عمر تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر زین جلد یہاں سے شہر چلا جائے گا، یہ تو اور بھی اچھا ہے نا۔ ہماری پری اس کے پاس محفوظ رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر ہم اس فیصلے سے نگاہ نہیں پھیر سکتے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سیراب خان نے ان کی بات پر اپنے حق میں ہونے کی مہر لگائی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں پہلے زین سے بات کرتا ہوں، اور میں پری سے، اگر اسے اعتراض ہوگا تو ہم یہ ٹاپک یہیں ختم کر دیں گے۔ ان کی بات سے سب نے اتفاق کیا تھا، اب بس انہیں اپنے بچوں سے بات کرنی تھی۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زین کی آواز دھیمی ضرور تھی، مگر لہجے میں ایسی سختی اور یقین تھا جو کسی بھی کمزور فیصلے کو رد کر سکتا تھا۔ میں اور پریشے، یہ ناممکن ہے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اس فیصلے کا بوجھ اس کے کاندھوں پر اچانک آن پڑا ہو۔ یعقوب خان نے گہری نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔
ان آنکھوں میں مایوسی بھی تھی اور کسی اندیکھے زخم کا درد بھی۔ تم جانتے ہو زین، وہ مجھے کتنی عزیز ہے، شاید تم سے بھی زیادہ۔ اس کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ کچھ ایسے مقام سے لوٹی ہے جہاں سے بہت سی لڑکیاں پلٹ نہیں پاتی۔ زین نے بے چینی سے کمرے میں چکر لگایا، پیشانی پہ بل، دل میں اضطراب اور لبوں پر انکار۔ بابا، آپ بھی جانتے ہیں میرا اور اس کا مزاج زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اسے کیسے؟ وہ کم عمر ہے، ناسمجھ ہے، شوقین ہے، اور ایک تم ہی ہو جو اسے سنبھال سکتے ہو۔ زین، یعقوب خان کی آواز میں اب نرمی کم اور فیصلہ زیادہ جھلک رہا تھا۔ زین جیسے تھک سا گیا ہو، اس نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں تھام لیں۔ لیکن بابا، مجھے ہی کیوں اسے سنبھالنا ہے آخر؟ کیوں؟ اب کی بار آواز میں تھکن کے ساتھ بے بسی بھی تھی۔ یعقوب خان کرسی سے اٹھے، لمبے قد والے، روبدار، مگر آج ان کے چہرے پر عزم کی سخت چادر تنی تھی۔ کیونکہ یہ ہم سب کا فیصلہ ہے اور تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ مڑ گئے۔ ان کے قدم آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئے، مگر زین کی روح پر جیسے ان کے الفاظ پتھر کی طرح ثبت ہو گئے۔ دروازہ بند ہوا۔ زین نے کچھ لمحے دروازے کو خالی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ دروازہ نہیں قسمت کی مہر ہو۔ پھر آہستگی سے اس کے لب ہلے۔ اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو اب میں بھی دکھاؤں گا کہ اسے سنبھالنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ضد تھی، ایک چمک جو غصے سے زیادہ خطرناک تھی۔ اچانک اس نے میز پر رکھی فائل اٹھائی اور پوری قوت سے زمین پر دے ماری۔ کمرے میں صرف کاغذوں کی سرسراہٹ باقی رہ گئی اور زین کے اندر اٹھنے والے طوفان کی خاموش گونج۔ مورے، پریشے نے ہلکے سے پکارا۔ آواز میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں سوال۔ فیروزہ بیگم جو اس کے سامنے بیٹھی کچھ الجھی سی لگ رہی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ ہاں مورے کی جان۔ ان کی آواز میں وہی شفقت تھی جو ماں کی آغوش جیسی پرسکون ہوتی ہے۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کوئی بات کرنی ہے؟ پریشے نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ اس کی انگلیوں کا لمس کسی ننھی بچی کا سہارا مانگنے سا لگا۔ فیروزہ بیگم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو، تول رہی ہو۔ پھر دھیرے سے بولی، تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی زین سے کر دی جائے، مگر میری جان، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تمہارے بابا نے خود کہا ہے کہ جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی سب کو منظور ہوگا۔ پریشے نے دھیرے سے مسکرا کر ان کی بات کا جواب دیا۔ ایک یتیم بچی کے لیے یہ لمحہ وہ تھا جہاں اسے اپنی ذات کا اعتبار ملا تھا، یہ حق، یہ مان۔ اور انہیں یہ کیوں لگتا ہے مورے کہ پریشے کبھی ان کی بات کے خلاف جا سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شوخی تھی، مگر وہ سوال جو اس کے دل میں کھٹک رہا تھا وہ اس نے بھی کر ہی دیا۔ مگر مورے، ایک سوال ہے، وہی کیوں؟ فیروزہ بیگم اس کی بات پر ہولے سے مسکرائی، جیسے یہ سوال انہوں نے دل ہی دل میں پہلے ہی سن رکھا ہو۔ کیونکہ وہ تمہیں سنبھال سکتا ہے پریشے، وہ سمجھدار ہے، قابل ہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی کو کوئی ایسا شخص چاہیے جو اسے بکھرنے نہ دے، جو اسے سمیٹے توڑے نہیں۔ پریشے ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جیسے وہاں اپنے نصیب کی لکیر تلاش رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے سر جھکایا، وہی مشرقی لڑکیوں جیسا سر جھکاؤ جو دل کی ہزار باتوں کو لفظوں میں لائے بغیر سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے کریں مورے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ دھیرے سے بولی، اور اس کے الفاظ جیسے کمرے کی فضا میں خاموشی کا سا پردہ بن گئے۔ اس کے جھکے سر نے اس کے بڑوں کو دنیا بھر کی خوشی دے دی تھی۔ حویلی آج دلہن سے سجائی گئی تھی، در و دیوار پر چمکتی لائٹیں، صحن میں خوشبو بکھیرتے پھول، اور ہر طرف خوشی کا ایک شور سا تھا۔ پورا آنگن قہقہوں اور گیتوں سے گونج رہا تھا۔ دلہن کی مہندی کی رسم تھی اور پریشے کی کرائیوں پر ہری مہندی چمک رہی تھی، جیسے اس کے نصیب کی لکیر خود قدرت نے اپنے ہاتھوں سے سنواری ہو۔ پشتو گانوں کی دھن پر اس کے کزن جھومتے کہکے بکھیرتے خوشی منا رہے تھے۔ ماحول میں چہل پہل تھی، لیکن ایک وجود تھا جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خاموش تھا، زین۔ وہ سب فنکشنز میں شریک تو تھا مگر دل کہیں اور تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی اکراہٹ، نگاہوں میں سرد مہری اور لبوں پر خاموشی کی مہر، جیسے یہ سب کسی اور کی خوشی ہو، جیسے یہ نکاح اس کا ہو ہی نہ۔ شاید اسے پریشے کی یہ کھلکھلاتی مسکراہٹ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔
وہ لڑکی جسے وہ سنبھالنے والا تھا آج اس کے چہرے پر چمک تھی اور وہ خود اندر ہی اندر الجھا بیٹھا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، وہ دن جس نے ایک رشتہ عمر بھر کے لیے جوڑ دیا۔ نکاح کی رسم ہوئی، قاضی کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے اور قبول ہے کی صدا کے ساتھ پریشہ ایوب ہمیشہ کے لیے زین خان کی ہو گئے۔ الفاظ تو بس رسمی تھے مگر ان کے پیچھے ایک نئی زندگی کا آغاز چھپا تھا۔ پریشہ کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ سب سے گلے ملتی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ رو رہی تھی مگر ان آنسوؤں میں دکھ کا شائبہ تک نہ تھا، یہ خوشی کے آنسو تھے، اس گھر کے آنگن میں ہمیشہ کے لیے بس جانے کی خوشی، ان چہروں کو روز دیکھنے کی خوشی جنہیں اس نے اپنی دنیا مانا تھا۔ ایک یتیم بچی جسے زندگی نے کئی بار توڑا اور آج اپنی دعاؤں کی گود میں بیٹھ کر ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو رہی تھی۔ اسے زین کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ پھولوں سے سجا خوبصورت کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نرم روشنی میں چمکتے گلاب، بیڈ کی سفید چادر پر بکھرے سرخ پھول، سب کچھ جیسے کسی خواب کی مانند تھا، مگر اس خواب میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ پریشہ بیڈ پر بیٹھی کب سے زین کا انتظار کر رہی تھی، دل میں ایک انجانا سا اضطراب اور نگاہ دروازے پر ٹکی ہوئی۔ جب انتظار طویل ہونے لگا تو وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھی، نرمی سے چلتی یوں ہی کمرے کا جائزہ لینے لگی، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی اس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ہر چیز اس کے لیے نئی تھی، دیوار پر لٹکی گھڑی، کھڑکی کے پاس رکھی کتابیں، شیلف پر رکھے کچھ سنبھالے گئے نوٹس اور میز پر رکھی ایک خاص سی خوشبو، سب کچھ ایک ایک چیز اشتیاق سے دیکھتے ہوئے وہ زین کی ذاتی اشیاء کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ اس کی کتابیں، اس کا کلیکشن، اس کے کاغذات۔ اس نے یوں ہی ایک کتاب اٹھا کر دیکھی ہی تھی جب اچانک پیچھے سے زین نے غصے سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ کس کی اجازت سے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا؟ زین کی آواز میں برف جیسی سردی اور لو جیسی تپش تھی۔ زین خان کے لیے اسے ایک دن بھی برداشت کرنا مشکل تھا، اب اسے ساری زندگی یہی بوجھ اٹھانا تھا۔ یہ کمرہ، یہ چیزیں میری بھی ہیں، اگر زیادہ بولوں گی تو جا کر نیچے سب کو بتا دوں گی، جنہیں بڑا یقین تھا تم پر کہ تم میرا خیال رکھو گے۔ وہ ویسے ہی کہہ رہی تھی لیکن اس کے انداز نے زین کا خون جلا دیا۔ میرا ضبط مت آزماؤ پڑی، وہ غصے میں بولا، آواز میں تھرتھراہٹ تھی۔ دیکھ چکی ہوں تمہارا ضبط۔ آہ زین، چھوڑو مجھے۔ اس کی برداشت کا وہ بہت امتحان دے چکی تھی۔ زین تیزی سے آگے بڑھا اور اسے بے انتہا نزدیک کر چکا تھا۔ اب بول کر دکھاؤ، آج اگر میرا ضبط ٹوٹا تو وہ تمہاری زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وہ گھر آیا، اب دونوں کی سانسیں الجھ رہی تھیں۔ ایک لمحے کو وقت تھم سا گیا۔ کمرے میں مہکتی گلابوں کی خوشبو اب ان کے بیچ کے تناؤ کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ جب زین نے اسے اپنی جانب کھینچا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی چلائی مگر وہ اسے مزید قریب کرتا اس کی جان ہوا کر گیا۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہیں… آپ کیا؟ آپ کہو مجھے۔ جیسے ہر بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے ویسے ہی میری عزت کرو۔ پہلے عزت لینے والے کام کرو۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی وہ اسے چپ کروا گیا۔ پریشہ کی آنکھیں مارے حیرت سے پھٹی تھیں، جبکہ وہ اپنی کارروائی مکمل کرتا سکون سے پیچھے ہوتا اسے آزاد کر گیا۔ اور یہی اس کی غلطی تھی کہ وہ غصے سے پاگل ہوتی اس پر حملہ آور ہوئی تھی، مگر وہ بر وقت اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی کمر کے پیچھے لے جاتا اس کے حملے کو ناکام بنا گیا۔ خبردار، خبردار جو تم نے یہ حرکتیں کی، ورنہ باہر سب کیا سوچیں گے؟ ان کی پڑی اتنی بدتمیز ہے کہ اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ وہ مزے سے کہہ رہا تھا جبکہ پریشہ کا خون جل رہا تھا۔ وہ اپنی بے بسی کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ سو جاؤ بیوی، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ اس کے گال پر بوسہ دیتا وہ سیٹی بجاتے ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا، جبکہ غصے سے کھولتی اپنے آنسو پیتی وہ اپنی جویلری اتار کر پھینکنے لگی۔ تمہیں جان سے مار دوں گی میں، خروس، بدتمیز، گوار انسان۔ اپنی لپسٹک خراب کرتے وہ اسے سلواتیں سنانے لگی مگر مقابل ہوتا تو سنتا۔ اگلی صبح روشن اور شاندار تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں سے نرم دھوپ اندر آ رہی تھی، ہوا میں ہلکی خوشبو تیر رہی تھی۔ زین کی آنکھ کھلی تو اس نے بے اختیار پہلو بدلا مگر اگلے ہی لمحے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ اس کا پہلو خالی تھا۔ کچھ لمحے اسے سمجھنے میں لگے کہ وہ خواب میں ہے یا حقیقت میں،
پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا اور نظریں کمرے میں دہرائیں۔ کمرہ، وہ کمرہ جس پر کل رات تک صرف اس کا قبضہ تھا، اب مکمل بدل چکا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل جو اس کے مہنگے پرفیوم سے سجا رہتا تھا اب میک اپ کے سامان سے بھرا پڑا تھا۔ الماری کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، جہاں صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے کپڑوں کی جگہ پریشے کے رنگ برنگے سوٹ آویزاں تھے، اور اس کے اپنے کپڑے نیچے رکھے سوٹ کیس میں بے ترتیبی سے دبے ہوئے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میرے پرفیومز کہاں ہیں؟ وہ غصے سے کھولتا ہوا تیزی سے قدم بڑھاتا پریشے کے سر پر پہنچا، جو ابھی ابھی فریش ہو کر باتھ روم سے باہر آئی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ حیرانی۔ وہ مطمئن کھڑی تھی جیسے اس طوفان کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ پرفیوم دراز میں ہے اور کپڑے وہ رہے، وہ سکون سے بولی، جیسے ہر سوال کا جواب رکھتی ہو۔ اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی سائڈ کرتے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرا سارا سامان واپس رکھو پریشے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے قریب آ کر گھر آیا، اس کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے۔ پریشے نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، آواز میں نرمی تھی مگر لہجے میں فولاد۔ مجھے دوبارہ اس طرح ہاتھ مت لگانا زین، اور رہی بات سامان کی تو یہ کمرہ اب میرا ہے، میں جو چاہوں جیسے چاہوں مرضی سے کروں گی۔ وہ اسے جتاتی ہوئی آئینے میں آخری بار خود کو دیکھ کر پرفیوم کا ایک چھینٹا مار کر کمرے سے نکل گئی۔ قدموں میں نہ لرزش تھی نہ ہچکچاہٹ، گویا اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ پیچھے کیا طوفان کھڑا ہے۔ زین ایک لمحے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر غصے سے مٹھیاں بھینچتا کھولتا ہوا واپس ڈریسنگ پر آیا اور ایک ایک کر کے اپنا سامان اٹھا کر رکھنے لگا۔ آج کی رات اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا پریشے، وہ خود سے عہد کرتا ہوا اپنے کپڑوں کی ترتیب لگانے لگا، مگر اس کے وجود سے صاف ظاہر تھا ولیمے کی مختصر سی تقریب حویلی میں ہی ہوئی تھی۔ سجے ہوئے صحن میں قریبی رشتہ دار کہہ کے مبارکبادیں اور رسمی مسکراہٹیں، مگر ان سب کے بیچ پریشے کے دل کا شور صرف وہی سن سکتی تھی۔ کل رات زین اور اسے شہر کے لیے نکل جانا تھا، اور جب سے اسے اس بات کا علم ہوا تھا اس کا رونا بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہاں جہاں وہ سب کی موجودگی میں شیرنی بنی پھرتی تھی، مسکراتی کہہ لگاتی، وہی پریشا اب اکیلے زین کے ساتھ رہنے کا سوچ کر سہم گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا ہوگا، نہ جانے کس کس بات کی سزا دے گا، یہ سوچتے ہوئے اس کی جان جیسے بدن سے الگ ہونے کو تھی۔ یعقوب خان نے زین کو مشورہ دیا تھا کہ وہ پریشے کو کچھ دن یہیں رہنے دے، مگر زین نے ماننا ہی کب تھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا تھا، ایسی کمینی سی مسکراہٹ جس میں برسوں کا حساب چھپا تھا۔ اب تو وہ اس کے ہاتھ آ چکی تھی، اور اسے یوں روتا دیکھ کر زین کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ بچپن سے آج تک پریشے نے اسے ہمیشہ تنگ ہی کیا تھا، کبھی ضدوں سے، کبھی شرارتوں سے، کبھی سب کی توجہ سمیٹ کر، اور وہ ہمیشہ خاموش رہتا کیونکہ اسے سب کی سپورٹ حاصل تھی۔ اور زین ہمیشہ تنہا رہا، لیکن اب وہ اکیلی تھی، اور زین کے رحم و کرم پر۔ اگلی صبح سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کانپتے ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر پریشے نے سب سے الوداع لیا۔ ماں جیسی فیروزہ بیگم کی باہوں میں لپٹ کر روئی، نرگس خالہ کے ہاتھ چومے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو سینے سے لگا کر نم آنکھوں سے رخصت ہو گئی۔ پھر وہ خاموش تھکی تھکی سی زین کے ساتھ اس شہر کی جانب روانہ ہوئی جہاں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی، مگر یہ زندگی اس کے تصور سے کہیں مختلف ہونے والی تھی۔ پورا سفر اس کا سو کر گزرا تھا، اور اب رات ہوتے ہی وہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ گاڑی بڑے سے کمرشل اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں رکی تھی، جسے دیکھتے ہی پڑی محبوط رہ گئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے بس ٹی وی پر اتنی بڑی بلڈنگ دیکھی تھی، شہر تو وہ پہلی بار آئی تھی۔ نظر بعد میں لگانا، اب اترو گاڑی سے، زین کی آواز پر ہوش میں آتے غصے سے دروازہ اپنے پیچھے زور سے بند کرتے گاڑی سے اتر گئی۔ زین نے غصے سے دانت کچکچائے، گاڑی سے اتر کر سامان نکالتا، وہ بھی سامان اٹھاتا ہی جپڑی نے اپنا بیگ خود اٹھا لیا۔ میں خود اپنا کام کر سکتی ہوں، جتانے والے انداز میں کہتے وہ اپنا بیگ گھسیٹتے اس کے پیچھے چلنے لگی، مگر ہوا تو تب نکلی جب زین نے کہا کہ فلیٹ 7ویں فلور پر ہے اور لفٹ بند ہے۔ اس نے کنکیوں سے اسے دیکھا جو لمحے کو پریشان ہوتی بیگ اٹھائے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔
زین نے حیرت سے اسے دیکھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک دوسرے کی ضد میں ہانپتے کانپتے وہ چوتھے فلور پر آ کر تھک گئے، مگر پریشا نے زین کو تھکے دیکھ کر 5ویں فلور پر قدم رکھا۔ اگر میری دشمنی سے زیادہ خود پر محنت کی ہوتی تو آج یوں نہ تھکے ہوتے۔ ہو گیا تمہارا تو چپ رہو۔ اسے جھڑکتا وہ لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اسے تنگ کرنے کے چکر میں اپنا ہی کباڑا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوئے، ایک خوشبودار نفیس سا نیا سا ماحول ان کے استقبال کو موجود تھا۔ لائٹ گرے دیواریں، لکڑی کے فرش پر بچھا سفید قالین اور کھڑکیوں سے آتی ہلکی روشنی، سب کچھ مکمل تھا سوائے اپنائیت کے۔ پریشا نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، دل کو تھوڑا سکون ملا۔ کم سے کم جگہ تو اچھی ہے، اس نے ہولے سے کہا، جیسے خود سے۔ زین جو کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا وہیں رک گیا۔ تمہیں کسی نے تبصرہ کرنے کے لیے نہیں بلایا، بس رہنا ہے رہو۔ اس کی بات پر پریشا نے پلکیں جھپکیں، پھر ہونٹ کاٹ کر بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ اف، اب تو یہاں کی ہوا میں بھی تمہارا حکم ہے۔ سانس بھی پوچھ کر لوں؟ معصومیت چہرے پر سجائے اس نے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا۔ زین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایک تلخ سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اور ہاں، یہ کچن یہ میرا ہوگا، پریشا نے پورے فلیٹ میں نظریں دوڑاتے ہوئے اعلان کیا۔ زین نے ایک بنوئی اچکائی۔ یقین ہے تمہیں چائے کے سوا کچھ آتا بھی ہے؟ اس کے لہجے میں طنز چھپا تھا جسے وہ اچھے سے محسوس کر گئی۔ چائے بھی تو ایسے بناؤں گی زہر لگے گی، پریشا نے گردن اکڑا کر کہا۔ زین نے کہکا تو نہیں لگایا، مگر ہونٹوں کے کناروں پر جیسے کوئی چھپا سا تاثر ابھرا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، زہر ہی لگے گی، کیونکہ تم خود ایک زہر ہو۔ ہنکار بھرتے پریشا نے جلدی سے چپل اتارتے صوفے پر پاؤں پھیلائے۔ بس اب کچھ دیر تو آرام کرنے دو خان صاحب، سارا راستہ تم نے بولنے بھی نہیں دیا۔ دل گھبرا گیا، کسی نے روکا تو نہیں تھا؟ ویسے تمہاری خاموشی میں پہلی بار سکون ملا تھا، زین نے بے نیازی سے کہا۔ پریشا نے منہ بنایا، کشن اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ زین نے تکیہ پکڑا اور مسکراتے ہوئے واپس اسے صوفے پر رکھ دیا۔ یاد رکھو، تم نے خود کو میرے حوالے کیا ہے، اب ہر بات کا جواب بدتمیزی میں ملے گا۔ پریشا کے چہرے سے مسکراہٹ کچھ لمحوں کو غائب ہوئی، پھر اس نے نظریں پھیر لیں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی اجنبیت کی نہیں بلکہ شروعات کی تھی۔ رات اپنے آدھے پہر میں داخل ہوئی تھی جب زین کو لگا کوئی اسے آواز دے رہا ہو۔ اپنی سوچ جھٹکتے وہ کروٹ لینے لگا، مگر ایک بار پھر آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ زین، مجھے بھوک لگی ہے۔ اپنے کان کے پاس آتی سرگوشی پر اس نے نیند سے بوجھل نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا، اور پھر گھڑی کو۔ سو جاؤ، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ تم نے یہاں آنے کے بعد بھی کھانا نہیں کھلایا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اٹھو نا۔ کیا مصیبت ہے لڑکی، مجھے تنگ مت کرو، سو جاؤ۔ اس کی بات پر بنا کچھ کہے وہ اٹھ کر باہر آ گئے۔ کچن میں داخل ہوئی تو پورا کچن خالی پڑا تھا۔ اتنا بڑا گھر اور خالی کچن۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے کود رہے تھے۔ تھک کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ بھوک سے برا حال تھا، یوں ہی خود سے تنگ آتے وہ کب سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پری، آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ سامنے ہی زین کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ اٹھو، ناشتہ کرو۔ مجھے بھوک نہیں، غصے سے کہتے وہ اندر جانے لگی، مگر وہ بالکل بے اختیار ہی اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ٹیبل پر ناشتہ رکھا ہے، کر لو، شام میں چلنا تاکہ گروسری کرنے کا سکیں۔ نرمی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ صبح اسے یوں سوتے دیکھ کر اسے پریشا پر زندگی میں پہلی بار رحم آیا تھا، اس لیے وہ اس کے کھانے اور ناشتے کا بندوبست کر کے گھر سے نکلا تھا۔ آفس میں دن شاندار رہا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت جلد اپنی قابلیت کا سکہ جما لیتے تھے۔ شام کی نرم دھوپ آسمان پر پھیل رہی تھی جب وہ دونوں سپر مارکیٹ کی پارکنگ میں داخل ہوئے۔ پریشا نے دوپٹے کی گرفت ٹھیک کرتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور زین سے بولی، چلو کچھ ٹھنڈا بھی لے لیں، دل کر رہے آئس کریم کھانے کا۔ زین نے بھنو میں چڑھائیں، پہلے گروسری کر لو پھر کر لینا، اس نے جیسے احسان کیا تھا۔ ادھر سامان ہے، وہاں جاؤ، وہ اسے سب یہاں کی جگہ سمجھا رہا تھا۔ واہ، تم تو بالکل ٹور گائیڈ ہو گئے ہو،
وہ چہک کر بولی، جس پر زین نے اسے گھورا۔ لیکن خبردار جو میری پسند کی چیزوں پر اعتراض کیا تھا۔ زین نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ پریشے، تمہیں سب کچھ پسند تو آ جاتا ہے، بس خود کو چھوڑ کر۔ پریشے پلکیں چپک کر رہ گئی اور بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ سپر مارکیٹ کے اندر دونوں الگ الگ طرف چل پڑے۔ زین اشیاء کی فہرست سنجیدگی سے دیکھتا رہا، جبکہ پریشے ٹرالی گھماتے گھماتے ہر رنگین چیز پر رک کر مسکرانے لگی۔ یہ لے لینا، یہ بھی، اور یہ بسکٹ بھی، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ زین نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ یہاں بچے کہاں ہیں؟ تو کیا ہم صرف بوڑھوں کے لیے خریداری کر رہے ہیں؟ ارے بچے مطلب ہم۔ آنکھیں بڑی لیے اس نے وضاحت دی، جس پر زین کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ جتنا کہا ہے اتنا خریدو، اضافی چیزوں کے پیسے میں نہیں دوں گا۔ اچھا جی، اب میں تمہارے پیسوں پر بھی بوجھ ہو گئی ہوں۔ پریشے کی آنکھوں میں چمک تھی۔ زین نے ٹرالی ہاتھ میں لے لی۔ شروع سے ہی ہو، اب محسوس ہوا۔ پریشے نے دانت پیسے۔ خدا کی قسم زین خان، تم سے بحث میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ باتیں کم کرو، کام زیادہ۔ بات مکمل کر کے وہ آگے بڑھا، جبکہ پریشے اس کے پیچھے چلتی دل ہی دل میں اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ گھر واپسی پر وہ دونوں گاڑی سے سامان نکال کر فلیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شاپنگ بیگز پریشے کے ہاتھ میں کچھ زیادہ ہی تھے۔ زین، تھوڑا تو لے لو نا، تم نے ضد کر کے یہ سب لیا تھا، اب خود ہی اٹھاؤ۔ پریشے منہ بناتے ہوئے قدم بڑھا رہی تھی، جب اچانک اس کا پاؤں فٹ پاتھ کے کنارے سے پھسلا۔ ایک چیخ سے نکلنے والی تھی کہ اگلے ہی لمحے زین کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی پر آ گیا۔ وہ گرنے سے بال بال بچی اور زین کے سینے سے جا لگی۔ سانسیں الجھنے لگیں۔ خاموشی ان دونوں کے بیچ کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گئی۔ پریشے نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ زین کی گرفت مضبوط تھی، مگر آنکھوں میں وہ پہلی بار کچھ اور تھا، فکر، نرمی، یا شاید ایک لمحے کی بے خوفی۔ ایک کام ڈھنگ سے نہیں کیا جاتا نا؟ اس کے ہاتھ سے سامان لے کر ایک طرف رکھتا وہ جھک کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے میرا پاؤں۔ ناراضگی کا اظہار کرتے وہ خود اس سے دور ہوتی لڑکھڑاتے چلنے لگی، جس پر وہ گہرا سانس بھرتے ایک جھٹکے میں اسے اٹھا گیا۔ پریشے کی آنکھیں بڑی ہوئی تھیں، مگر وہ اسے سنبھالے لفٹ میں داخل ہوتے اسے بے بس کر گیا تھا۔ وہ اس وقت خاموشی سے اپنے آفس میں بیٹھا گہری سوچ میں تھا۔ انہیں یہاں شہر آئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اس نے تو سوچا تھا وہ خوب بدلے لے گا پریشے سے، مگر یہاں بدلا تو دور کی بات، اسے پریشے کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا۔ پچھلے 10 دن سے اس کا پیر بری طرح زخمی تھا اور زین اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان نوک جھونک ایک جھجک میں بدل رہی تھی، جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ اسے ناپسند کرتا تھا، مگر نفرت نہیں۔ وہ اسے نفرت نہیں کرتا تھا، نہ کبھی کر سکتا تھا۔ گہرا سانس بھرتے وہ بھی باہر آیا ہی تھا جب اس کا فون بجا۔ اس کے پرانے دوست کی کال تھی جو اچانک اس سے ملنے آ گیا تھا۔ چل کسی ہوٹل چلتے ہیں، زین نے اسے آفر کی۔ نہیں یار، باہر کا بہت کھا لیا، اب بھابھی کے ہاتھ کا کھائیں گے۔ اس کی بات پر زین کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیسے منع کرے، کیونکہ پریشے کے ہاتھ کا کھانا آج تک اس نے نہیں کھایا تھا۔ پتہ نہیں کیا آلہ والا بناتی ہوگی وہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پریشے کو اپنے دوستوں کی آمد کی اطلاعات دے گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی موبائل یوز کرتے زین کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے دوستوں کی آمد پر وہ خود کچن میں آ گئی، جبکہ زین انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاتے اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے مینیو لکھ کر دو، میں ابھی جا کر ہوٹل سے کھانا لا رہا ہوں۔ اس کی بات پہ پریشے نے اسے دیکھا اور پھر ٹرے میں کولڈ ڈرنکس رکھتے اس کے حوالے کر دی۔ جائیں یہ سرو کریں۔ مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا پریشے واپس کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ لجتا اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے پریشے کا میسج موصول ہوا کہ ڈائننگ روم میں آ جائے۔ اس کا میسج دیکھ کے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اسے پورا یقین تھا کہ پریشے کو کچھ نہیں آتا بنانا، مگر اس کی آنکھیں تب مارے حیرت کے پھیلیں جب ڈائننگ پر سجے لوازمات اس کے سامنے آئے۔ بریانی، کباب، چاؤمن، سلاد، رائتا، چائنیز فوڈ۔ واو، بھابھی نے تو اچھی دعوت کا اہتمام کر دیا یار۔
وہ سب تعریفیں کرتے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ کھانا تو اسے بھی اچھا لگا تھا، مگر یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ سب اس نے بنایا ہے۔ تم نے کہاں سے کھانا منگوایا؟ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو پریشے اس کے سوال پر اسے دیکھنے لگی۔ تعریف کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ اوہ، ابھی باہر جو ہو رہی تھی وہ شاید میری برائی تھی۔ اس کی بات پر زین نے اسے گھور کر دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ آپ مان لیجئے کہ آپ میرے سگر بند دیکھتے شدید متاثر ہوئے ہیں، اور آپ کو بتاتی چلوں، آپ کے باغ کے پھلوں سے میں میٹھے بنانے کی پریکٹس کرتی نہیں ہوں۔ اس کی بات پر زین نے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور اس کی ہنسی زین خان کو محبوط کر گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اس کا احساس اسے آج یوں ہنستے دیکھ کر ہوا تھا۔ بے اختیار وہ اس کے چہرے پر جھکتا اپنے ضبط کی تنابیں توڑ گیا۔ وہ اچانک ہی اس کی اس نوازش پر حیران ہوئی تھی، مگر کہنے کو اس نے کچھ موقع نہیں دیا تھا۔ صبح زین کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں سوئی پریشے کو دیکھ کے وہ بنا اسے ڈسٹرب کیے تیار ہونے لگا۔ ناشتے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو وہ بنا ناشتہ کیے ہی آفس روانہ ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اسے یوں چھوڑ آنے پر اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کچھ تھا جو اسے کہیں نہ کہیں پریشان کر رہا تھا۔ میٹنگ کے بعد اپنی مسلسل سوچوں سے تنگ آتے اس نے پریشے کو کال ملائی، مگر دوسری جانب سے فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ تھک کر اس نے لینڈ لائن نمبر ملایا، مگر وہاں بھی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا صبر اب جواب دینے لگا تھا۔ وہ کبھی ایسے نہیں کرتی تھی، چاہے کتنی ناراضگی ہو، وہ اس کا فون پہلی بیل پر ریسیو کرتی تھی۔ جب اس کا صبر ضبط توڑنے لگا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے کار ڈرائیو کرتا اپارٹمنٹ آیا، مگر گھر پہنچتے ہی اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اندر قدم رکھا تو جیسے سانس ساکن ہو گئی تھی۔ گھر کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگا۔ اس نے پورا گھر چھان مانگا مگر پریشے وہاں پر ہوتی تو ملتی۔ اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیکیورٹی روم بھاگا مگر کیمرے میں اسے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا۔ وہ بلڈنگ میں موجود ہر ایک انسان سے پریشے کے بارے میں پوچھ رہا تھا مگر کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے، وہ پینک کر رہا تھا۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ایک ذمہ داری اچھے سے نہیں نبھا سکا تھا۔ حویلی میں اگر کسی کو پتہ چلتا تو طوفان آ جاتا۔ بابا نے اسے کہا تھا پریشے کی حفاظت کرنی ہے، مگر وہ نہیں کر سکا۔ تھک کر بیٹھتے وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں کھونے لگا۔ جب پریشے کے بابا یعنی ایوب خان گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، وہ شکار پر گئے تھے مگر واپسی پر بدحواس سے گھر لوٹے تھے۔ ان کی گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور سامنے والا موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا تھا، اور مرنے والا کوئی اور نہیں ان کے دشمن کا بیٹا تھا۔ گاؤں میں پنچایت بٹھائی گئی، ہر کوئی صلح چاہتا تھا مگر دشمنوں نے پریشے کا مطالبہ کیا تھا۔ محض 3 سال کی تھی۔ اس کا خون بہا میں جانا ناممکن تھا، اس لیے جب تک پریشے 18 نہیں ہو جاتی وہ اسے نہیں چھین سکتے تھے، اور اس کے 18 کا ہوتے ہی سہراب خان نے اسے زین کے حوالے کیا تھا۔ اس بات سے گھر کے سبھی بڑے واقف تھے، جن میں زین بھی شامل تھا۔ وہ پریشے کی حفاظت کی خاطر اسے یہاں بھیج گئے تھے مگر اب وہ کہیں نہیں تھی۔ دن رات میں ڈھلنے لگا تھا۔ زین خان پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا جب اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ لمحے کی دیری کیے بغیر اس نے اپنی گاڑی کا رخ تبدیل کیا تھا۔ اب اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی سڑک پر اڑ رہی تھی اور یہ کوئی اچھی بات ہرگز نہیں تھی۔ اس کی گاڑی شہر سے دور فارم ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ گاڑی سے اترتا وہ تیزی سے اندر بڑھا تھا۔ گارڈ کوئی نہیں تھا۔ تیزی سے اندر آتے وہ لاؤنج میں آیا جہاں سامنے ہی وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ زین کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ اتنی جلدی آ جاؤ گے سوچا نہیں تھا۔ تابش خان کی آواز پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا جو سیڑھیاں اترتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زین نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان دبوچا۔ ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ بنا سوچے وہ ایک مکہ اس کے منہ پر رسید کر گیا۔ تیری بیوی میری غلام ہے، سمجھ آئی؟ غصے سے دھاڑتے وہ اسے مارنے کو لپکا تھا مگر زین اس سے ڈاج دے گیا۔ پیچھے سے لات مارتے اسے زمین کو گراتا وہ پہ در پہ کئی بار اس کے منہ پر کٹتا چلا گیا۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ رسیوں سے بندھی پریشے بے بسی سے رو رہی تھی۔
اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صبح سو کر اٹھی تھی تو گھر میں زین نہیں تھا۔ ابھی وہ کچھ کھانے کا سوچ ہی رہی تھی جب ڈور بیل بجی۔ اس کی غلطی تھی کہ اس نے بنا دیکھے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی 2 عورتیں اندر داخل ہوئیں اور اس کے مزاحمت کرنے کے باوجود اسے بے ہوش کر گئیں۔ اسے ہوش آیا تو خود کو اس ویران جگہ پر پایا تھا اور اب سامنے اس کا شوہر اس کی خاطر اس آدمی کو مار رہا تھا۔ اس سے پہلے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی انتہائی قدم اٹھاتا، پولیس کی آمد نے پریشے کو سکون دیا تھا، جو تیزی سے اندر آتے تابش خان کو گرفتار کر گئی۔ وہیں زین تیزی سے اس تک آیا جو آزاد ہوتے بے اختیار زین کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ دوائیوں کی بدبو اس کے اعصاب بری طرح جھنجھو رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کے زین فوراً سے اس کے پاس آیا تھا۔ پڑی میں یہاں؟ اٹھو۔ اسے سہارا دے کر اٹھاتے زین نے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کا یوں بے ہوش ہونا زین کی جان نکال گیا تھا۔ گزرے 24 گھنٹے اس کی زندگی میں سب سے مشکل ترین گھنٹے تھے کہ وہ اپنا آپ بھول گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا ہاتھ ہامے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ پریشے نے اسے دیکھا۔ کیوں پھر وہ واپس سے دشمنی کرنی ہے؟ اس کی شرارت سے کہنے پر زین نے اسے گھورا۔ گھورو نہیں، میں اب بھی باغ میں جاؤں گی اور تم مجھے نہیں ڈانٹو گے۔ جو کرنا ہے کر لینا، مگر آئندہ میری نظروں سے اوجھل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مجھ سے جان چھوٹ رہی تھی۔ اس کی بات پر زین نے دیکھا، مگر وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ وہ اس کی زندگی کی پہلی عورت تھی جو اس کے قریب آئی تھی، جو اس کے کمرے اور اس کی زندگی میں اس کی ہو کر آئی تھی۔ ایک جائز رشتے میں بند کر نکاح کے بولوں کی طاقت نے زین کے دل میں پنپتی ناپسندیدگی کو نہ جانے کب منزل کیا۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہو سکا تھا۔ احساس تو تب ہوا جب اس تک رسائی ناممکن لگنے لگی تھی۔ گھر پر سب انتظار کر رہے ہیں، چلو۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اترنے میں مدد دینے لگا اور پریشے اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اس انسان کے ساتھ کتنا محفوظ ہوتا تھا۔ ہاں، وہ اس انسان کو اپنا دل دے بیٹھی تھی، مگر اظہار تو اس نے ابھی نہیں کرنا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سبھی اس کے لیے وہاں موجود تھے۔ وہ سب سے پہلے فیروزہ بیگم کے سینے سے لگی تھی۔ میری جان، میری بچی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر ان کا دل تڑپا تھا۔ وہیں زین کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ سب سے مل کر وہ ان کے درمیان ہی بیٹھ گئی جب یعقوب خان نے زین کو ڈانٹنا چاہا۔ بابا، ان کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ میری بے احتیاطی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ آپ انہیں کچھ نہیں کہیں۔ اس کی بات پر زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کتنا شوق ہوا کرتا تھا اسے زین کو ڈانٹ پڑوانے کا۔ آج اس کی سائیڈ لے رہی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ دیکھ لیں، میری بیوی میری سائیڈ پر ہے، آپ مجھے اب ڈانٹ نہیں سکتے۔ اس کی بات پر فیروزہ بیگم ہنس پڑی۔ ہاں تو ہماری بیٹی اچھی ہے۔ خیر جو بھی ہم اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہیں، تم اپنا دیکھ لینا۔ ان کی بات پر ذہن کی آنکھیں پھیلیں جس پر پریشے نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ کمرے میں آیا تو پریشے کو پیکنگ کرتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ بنا کچھ سوچے آگے بڑھتے وہ اس کے بیگ سے سارا سامان نکال گیا۔ ارے یہ کیا اتنی مشکل سے پیکنگ کری تھی؟ تم سچ میں جانا چاہتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ بابا نے کہا۔ اپنا بتاؤ۔ اس کی بات کاٹتے وہ اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ اپنا کیا بتاؤں، آپ کو تو ویسے بھی میں اچھی نہیں لگتی۔ میں نہیں ہوں گی تو آپ کو زیادہ سکون۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی زین اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ کس نے کہا مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا؟ آپ نے۔ کب؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بہت پہلے۔ ابھی کی بات کرو، بہت پہلے تو بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اس کے بال سنوارے اس کے گال پر انگلیاں سہلانے لگا جو پریشے کی جان نکال رہے تھے۔ ابھی کی کیا بات کروں؟ آپ دور ہونا؟ دور نہیں ہونا چاہتا، اب بیوی ہو میری۔ بس بیوی ہوں اس لیے؟ پریشے نے یہ سوال اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ بیوی ہو، محبت ہو اس لیے؟ اس کے اچانک اقرار پر پریشے نے اسے دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ محبت؟ ہاں، کیوں؟ اپنی بیوی سے محبت نہیں کر سکتا میں؟ کر سکتے ہیں، مگر جانتا ہوں غصے سے اس رشتے کا آغاز ہوا ہے، مگر اب میرا دل بدل گیا ہے تو میں اس رشتے کو دل سے نبھانا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو۔ کیونکہ میں وہ لمحے کو رکا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اظہار اس قدر دل فریب تھا کہ پریشے کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ بتاؤ، اس نئے سفر پر میرا ساتھ دو گی؟ ہاتھ آگے بڑھائے وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا جسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے زین کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کے بڑے ہاتھ کو تھام لیا۔ زین کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ کھلی تھی۔ اسے اپنے قریب کرتے وہ خود میں بھیج گیا، جبکہ پریشے
اس کے دل کی حالت ہی عجیب تھی۔ اس نے ہمیشہ سب کی محبت پائی تھی۔ اسے پتہ تھا زین اسے پسند نہیں کرتا، مگر اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک محبت کے نہ ملنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر بعد میں زین کی بے اعتنائی، اس کا اکھڑا لہجہ اس کا دل دکھانے لگا۔ وہ کب اسے پسند کرنے لگی اسے خود احساس نہیں ہوا، اور اب اسے ایک محبت کے ملنے پر وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، اپنی محبت کی باہوں میں قید۔ یہی اس کی دنیا تھی جہاں اب بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔